ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پچھلے دنوں پاکستان کے پرائم منسٹر اور ان کی طرف سے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور اس نوٹیفیکیشن میں ڈان لیگز کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کچھ ریکمنڈیشنز کی گئیں، جس کے اندر راؤ تحسین کی برخاستگی بھی شامل ہے اور عہدہ چینج ہے طارق فاطمی صاحب کا. لیکن اس کے بعد بڑا انپریسیڈنٹلی آئی ایس پی آر کی طرف سے، فوج کی طرف سے جو ہے وہ یہ اس نوٹیفیکیشن کی ریجیکشن کا معاملہ سامنے آیا اور کہا گیا کہ یہ انکمپلیٹ ہے. اب ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بیسکلی اس کے اندر جو انکمپلیٹ پارٹ تھا، وہ اہم ترین پارٹ یہ تھا کہ جو بیسک سوال ہے جس کے لیے ڈان لیگ کی انکوائری کی گئی وہ یہ تھی کہ کیا اس سارے معاملے میں یہ جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور ذرائع کے مطابق جو فوج کی طرف سے ٹویٹ آیا جس میں سے کہا گیا کہ یہ پی ایم ہاؤس کا نوٹیفیکیشن انکمپلیٹ ہے، اس میں انکمپلیٹ اسی پارٹ کہا گیا ہے کہ اس سوال کا جواب جو کمیٹی کی فائنڈنگز نے دیا ہے کہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، اس کو کیوں نہیں اس کے اندر شامل کیا گیا. اب یہ اہم سوال آ گیا ہے دو اداروں کے درمیان، یعنی کہ حکومت اور فوج کے درمیان کہ اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے. اور یہ سوال اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے سامنے بہت اہمیت اختیار کر گیا اور اس لیے کل رائیونڈ میں بھی پرائم منسٹر نے اسحاق ڈار اور چوہے نثار کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں کی. یہ معاملہ ریزالو ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس پہ بات کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید صاحب سے. شیخ صاحب، یہ آئی ایس پی آر کی جو ٹویٹ آئی جس پہ نوٹیفیکیشن کو جو ہے انہوں نے یکسر ریجیکٹ کیا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے، اور آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ یہی ہے کہ سیکورٹی بریچ جو ہوئی ہے اس میٹنگ کے اندر اس کو ایڈریس نہیں کیا اس نوٹیفیکیشن نے؟ اور کہاں دیکھتے ہیں ان دونوں اداروں کو اس وقت آپ، فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو؟ دیکھیں، نواز شریف جب جاتی عمرہ میں آ جائے نا تو سمجھ لو دال میں کچھ کالا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑا ہے اور وہ سمجھے کہ جاتی عمرہ سیف ہے، یہاں کی کنورسیشن جو ہے وہ سنی نہیں جا سکتی. اور سیکنڈلی فوج کا ایشو پاناما نہیں تھا جی، ڈان لیگز تھا. اور یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف اداروں کے لیے مسئلے پیدا کر رہے ہیں، سلجھاؤ کی بجائے اداروں میں الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک کسی بڑے حادثے سے دوچار نہ ہو جائے. اور یہ آئندہ آنے والے 100 دن پاکستان کی سیاست کے بڑے اہم ہیں. اور آج فوج کے اندر نواز شریف صاحب کا جو امیج ہے اور ان کا جو وقار ہے، خاص طور پر ینگسٹر میں، وہ خطرناک حد تک کی سطح سے نیچے جا چکا ہے. میں پھر دہراتا ہوں کہ آج نواز شریف صاحب کا فوج کے ینگ آفیسر میں جو امیج ہے، جو ان کی جو امیج ہے، وہ خطرناک حد تک نقطۂ ثقل سے نیچے جا چکا ہے. اور ضد کے عالم میں اگر چوہے نثار صاحب نے بھی جلدی کی کہ کل زہر قاتل قرار دے دیا ایک آرمی کے ٹویٹ کو، اور 2-3 دن پہلے بھی انہوں نے اسی طرح آئی ایس پی آر کو رگیدا اور 6-7 دن پہلے بھی رگیدا. ان کو یہ میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ آج اسحاق ڈار صاحب، چوہے نثار صاحب بہتر پوزیشن میں ہو گئے اور آپ کی فوج کے ساتھ معاملات کافی کشیدہ ہو رہے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی دس سینٹینس. اچھا. اور اگر فوج نے ٹویٹ نے ریجیکٹ کیا ہے تو مریم صاحبہ نے جو سجن جندال کا اور ٹویٹ کیا، جس کو دنیا پاکستان کے کسی ادارے کو نہیں بتاتے نواز شریف صاحب، حتیٰ کہ پاکستان کی افواج اور فارن آفس اور آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی کو تو ہوگا، اور ایم آئی، ایف آئی یو، کسی کو نہیں پتا تھا جب مودی صاحب رائیونڈ آئے. اور یہ جو ایک نئے جرنل آئے ہیں ڈیفنس کے، انہوں نے فون کیا رائیونڈ میں جی کہ میں کہو تو پہنچ سکتا ہوں رائیونڈ اور ابھی ٹائم ہے اگر آپ کے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے آنے کی ضرورت کوئی نہیں. نواز شریف کا فوج کے ساتھ اگر جہانگیر کرامت جیسے آدمی اور باجوہ صاحب جیسے صلح جو اور امن اور ڈیموکریسی پہ بلیو کرنے والے آدمی اس جگہ پہ لا کے نواز شریف صاحب نے کھڑے کر دیے ہیں کہ مجھے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ اگر وہ حصہ چھپ جاتا جس پر ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی تو کوئی قیامت نہ آ جاتی. اسحاق ڈار نے بڑی کوشش کی کہ وہ پیرا نکل سکے، نہیں نکل سکا. اور اگر اس سارے مسئلے میں پہلے کہہ چکا تھا راؤ تحسین جو ہے کورٹ میں جائے گا، اور جب یہ کورٹ میں جائے گا تو یقیناً اس کو سٹے مل جائے گا امیجیٹلی. میں نہیں سمجھتا
کہ اس کیس کے اندر جو درمیانی راستہ اختیار کیا گیا ہے، راؤ تحسین کورٹ میں جائے گا تو اس کو سٹے مل جائے گا، آئی ایم شیور. اور پاناما لیکس پہ جو نواز شریف صاحب یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کی جان کسی طریقے سے بچت ہو جائے گی، بے شک سارا عملہ جو ہے، بے شک سارا سٹاف جو ہے وہ نواز شریف اپنی ایلیٹ کا رکھ لے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ 100 دن سے پہلے بھی ایک جج اپنی رائے بدل سکتا ہے. اچھا 100 دن سے پہلے بھی ایک رائے اپنی جج بدل سکتا ہے، اور نواز شریف صاحب ان 100 دنوں میں الیکشن کی تیاری میں بھی ہیں. اور جس طرح وہ دولت داتا دربار کی نیاز سمجھ کے بانٹ رہے ہیں، 35 کروڑ روپیہ ایک ایک ایم این اے کو اور 70 کروڑ روپیہ اپنے گھر سے، تو انہوں نے کبھی ایک مٹھی بھر چاول کسی کو نہیں دیے معذرت کے ساتھ. سو یہ سرکار کا پیسہ ہی ہے. یہ سرکار کا پیسہ لٹاتے لٹاتے یہ عالم آ گیا کہ ساری مقروض ساری قوم کو گنے کے بیلنے میں دے دیا. اور آپ وہ سمجھتے ہیں میں نواز شریف صاحب کے لیے بدنصیبی سمجھیں حالات کی کہ موجودہ دور میں سمجھتا تھا کہ شاید نواز شریف میں اتنا تدبر، اتنی بردباری اور اتنی اصلاح آ چکی ہوگی کہ یہ قوم کسی حادثے سے نئی دوچار نہیں ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف آگے سے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ غیر ذمہ دارانہ اور آبیل مجھے مار ہے. ورنہ دنیا سیاست کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ پاکستان کے عسکری ادارے اور پاکستان کے سیاسی ادارے آپس میں ٹکرائیں. لیکن میں آج کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ ادارے جو ہیں کافی تلخی، کافی جوڑو کراٹے کی طرف نواز شریف کھینچ کر لے آئے ہیں. اور ممکن ہے پاناما سے آنے، اور شاید یہ نواز شریف کی بھی خواہش ہو کہ مجھے سپریم کورٹ کا ٹھپا نہ لگے، مجھے کوئی فوجی ٹھپا لگے. فوجی ٹھپا نہیں لگنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ سے آزاد ہوتا ہے ہونے دیں اس کو، الیکشن میں دیکھ لیں گے. الیکشن فوج فیئر کرا دے. دیکھیں ملک اس طرح نہیں چل سکتا. نواز شریف ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، یہ حادثہ کسی جگہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ حادثہ کسی جگہ کسی ادارے میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی نواز شریف کو غلط فہمی ہو چکی ہے کہ وہ کوئی بین الاقوامی سطح کا لیڈر ہو چکا ہے. یہ اوس درجے کا لیڈر ہے، نارمل قسم کا. اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ 4 دفعہ اور 3 دفعہ. سر یہ ڈان لیکس پہ دوبارہ میں آتا ہوں. یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہاں پر پرویز رشید صاحب کو بچانے کے لیے پرائم منسٹر نوٹیفیکیشن نکالا اس طرح کا؟ میں آپ سے عرض کروں ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی باجوہ صاحب کی دور اندیشی سے. گو گارڈن کالج میں مجھ سے وہ بہت جونیئر تھے، لیکن ہم بہت عرصے تک گارڈن کالجوں میں رہے. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کو انہوں نے اتنا ستیہ ناش کر دیا ہے کہ فوج کے اندر یہ ایک عام رائے ہے. اور یہ غالباً میں آپ کے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فارمیشن کمانڈروں کی پہلے دن کی پہلی میٹنگ کا، جو 100 دنوں میں پہلی میٹنگ باجوہ صاحب کے ساتھ فارمیشن کمانڈرز کی ہوئی، اس کا پہلا سوال ڈان لیکس تھا. کھاریاں گیریزن کا سوال ڈان لیکس تھا. ایک اور جگہ کا میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا، وہاں ینگسٹر نے کہا جی کہ if Prime Minister House is not safe, then what you can say on this? انہوں نے کہا نہیں دیکھتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے چیف آف آرمی سٹاف گئے ہیں ISPR میں، اور وہاں کی جو ظاہر ہے اب پاکستان میں ایک وقت تھا، اب ISI بہت بڑا ادارہ ہے، ISPR میں کافی بڑا سٹاف ہے. اور وہاں کے ماحول میں یہ بات طے پا گئی تھی کہ اگر کسی نے ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کو نقصان پہنچایا تو ادارے اپنی پرانی پوزیشن پہ چلے جائیں گے. ادارے اپنی پرانی پوزیشن پہ جا چکے ہیں، اور ادارے اگر پرانی پوزیشن پہ چلے جائیں گے تو نواز شریف صاحب کو جو اسحاق ڈار نے بیچ میں ایک درمیانی رول ادا کیا تھا وہ تیس نیس ہو جائے گا. اور آج اسحاق ڈار جو رول کسی زمانے میں چودھری نثار آرمی اور گورنمنٹ کے درمیان ادا کرتے تھے، وہ سپلائی لائن، وہ کیا کہتے ہوتے ہیں لائن جو جی کنٹیکٹ لائن یا جو لائن کہیں، ہاٹ لائن، وہ خراب ہو گئی ہے.
اور اس کی جی ہاٹ لائن جو ہے نثار اور فوجی اداروں کی اور نواز شریف کی تھی، یا جو چوئی نثار ایک ہاٹ لائن یوز کر رہے تھے فوج کی اور نواز شریف کے درمیان، وہ ہاٹ لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے اور یہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں. اور اس اسحاق ڈار کی پوزیشن جو ہے وہ آئندہ 3-4 دن میں واضح ہو جائے گی. شیخ صاحب یہ زیادہ سننے سے میں آیا کہ زیادہ فوج جو ہے نا اگلے وہ ویک اب ریسرچ جی اگلے ویک کیا ہے؟ آج کیا دن ہے جی؟ آج منڈے ہو گیا نا. اس ویک کے اندر اندر اسحاق ڈار کی بھی پوزیشن واضح ہو جائے گی. اور اس مہینے میں 2 کور کمانڈرز کے اجلاس ہوئے ہیں. یہ بھی مہینے میں 2 کور کمانڈر کے اجلاس ہونا، یہ وہ پینک ظاہر کرتا ہے جو ادارے کے اندر ہے اور اس کو اس کا ہیڈ جو ہے کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اور پاکستان میں کوئی عقل کاندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ادارے ایک آدمی کے کہہ میں ہیں اور ایک آدمی کی جیب کی گھڑی ہیں اور ایک آدمی کے ہاتھ کی چھڑی ہیں، تو دس از آل کیا کہوں، کیا جملہ کہوں، ان کی اس حکومت کی نااہلی ہے. شیخ صاحب یہ جو خبر آئی تھی، اڑتی خبر آئی کہ فوج خود شاید ڈان لیکس پہ انویسٹیگیشن کرے. دیکھیں فوج کے پاس سارا ہے، 13 کالیں کس نے کس کو کی. تھنگز آر بیڈ، اور اس کا نتیجہ نواز شریف کو پاناما لیک پہ مل جائے گا. اور ڈان لیک جو ہے وہ اگر اسی طرح مدانی میں چھوڑ دی انہوں نے، لے آئے راؤ انور نے میرے ساتھ بھی، راؤ تحسین نے میرے نیچے بھی کام کیا ہے، اور جو ایک اور انفارمیشن کے چھوٹے سے افسر کو چھوڑایا ہے وہ تو بہت اچھا کیا. وہ تو بیچارہ بالکل اصل کام جو ہے، اگر راؤ تحسین جائے گا تو فاطمی بھی جائے گا. نواز شریف جو ہے اس کی نئی عادت یہ ہے، چور کو کہتا ہے پڑ جاؤ، گھر والے کو کہتا ہے رات 2 بجے آئے گا. اچھا، نواز شریف کراس کھیل رہا ہے، نواز شریف ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اور نواز شریف اس کیس میں ٹریپ ہو جائے گا. اور فوج سیدھی گیم کھیل رہی ہے. انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی تھی اس پیرے کو بچانے کے لیے کہ جیسے نواب پرائم منسٹر ہاؤس خدا نہ خواستہ وہ دہلی کی جامع مسجد کا کوئی بڑا روم ہے جس سے کوئی گستاخی ہو جائے گی. سو جو طے ہو گیا تھا وہ طے ہو گیا تھا. اس پیرا کو حذف کرنے کے لیے انہوں نے سارا کیس داؤ پہ لگایا ہے. راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے. اور وہ پیرا آئی تھنک یہ تھا کہ سیکورٹی بریچ ہوئی ہے وہاں پہ. رائٹ. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ پیناما کیس کے بعد پہلی دفعہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں، تو پیناما کیس کا عام لوگوں میں، یا اگر آپ ملک سے باہر گئے ہو، یا عام لوگوں میں کیا تاثر ابھرا ہے؟ لوگوں کو سمجھ آیا کہ ہوا کیا فیصلہ؟ اور نواز شریف صاحب کا امیج آپ کے خیال میں عام لوگوں کی نظر میں کیا آیا اس فیصلے کے؟ یا اتنا ٹیکنیکل ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا؟ عام لوگوں کو کیا امیج لوگوں کا بنا ہے لوگوں کے ذہن میں؟ میں لاہور میں بیٹھا ہوں، نواز شریف مجھے جانتا ہے، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، حالانکہ مجھے 3 دن پہلے کابل سے انٹرنیشنلی اور دوسرے اداروں سے، انٹرنیشنل فورسز سے تھریٹ آئی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نواز شریف یا شہباز شریف میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. اگر میں مارا بھی جاؤں تو نہیں کر سکتے. یہ بیان سیو کریں. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف کو ساری قوم یقین سے کہہ سکتی ہے کہ نواز شریف از اے کرپٹ اینڈ ڈس آنیسٹ، اور یہ جو ہے فلیٹ نواز شریف کے ہیں، نہ قطری کے ہیں نہ بچوں کے ہیں. نواز شریف صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا، حمزہ کو لے آؤ، کسی اور کو لے آؤ، نثار کو لے آؤ، ڈار کو لے آؤ، احسن کو لے آؤ. میں تو اسمبلی میں چیخ کر کہہ رہا ہوں، پول واٹ کی اس دفعہ چھلانگ نہ لگانا. ایک عمر ہوتی ہے 100 میٹر کی روز ریس لگانے کی، اور پول واٹ کی چھلانگ لگانے کی. آپ اردگان بننے جا رہے ہیں. اردگان نے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، 1.5 لاکھ بندہ اندر دے دیا. یہاں تو آپ 2000 بندے اندر نہیں دے سکتے، 200 نہیں دے سکتے. یہ سارے آپ کے ساتھ کیا خواجہ سعد رفیع کی ان کی اوقات ہے؟ عابد شیر علی کی، رانا ثناء اللہ کی، ان کی شکلیں دیکھیں. ان سے پیراگون کی جھاگ نکلے گی، ان سے ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آئیں گی. اور دنیا کا موسٹ کرپٹ عابد شیر علی، جس نے پولیس کے سارے فاؤنڈیشن پلاٹ غائب کیے ہوئے ہیں، میں ان کی جانیں بچاتا رہا ہوں. ریکارڈ دیکھیں، بلوائیں کسی کو، ڈی جی سی کو بلوائیں اور پوچھیں کہ کون ان کو بچاتا رہا ہے. یہ چوروں کا استبل ہے نواز شریف صاحب. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. نہ آپ ڈائنامک ہیں، نہ آپ وینری ہیں، نہ آپ میں صلاحیتی ہیں. آپ مقدر کا سکندر ہیں، مقدر کا کھایا کھا رہے ہیں، اور شاید مقدر کی لیمٹ 100 دن میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے ادھر یا ادھر، اور آپ کے دن مجھے اچھے نہیں دکھائی دے رہے. ایک پرانے ساتھی کی حیثیت سے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، ضد نہ کر. اچھے بچے جو ہیں لوگوں کو راستہ دیتے ہیں. پاکستان کو آگے جانا ہے، آپ کے خاندان کو آگے نہیں جانا. یہ آسمان کے فیصلے ہیں. اگر آپ اپنے خاندان کی خاطر اس ملک کو رسک پہ لگا رہے ہیں
تو دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، خدا کرے آپ کے ساتھ نہ ہو، اور اگر میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے تو میں ایمان کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ نواز شریف اور شہباز شریف ایسا نہیں کر سکتے۔ شیخ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں ایک طرف اور عمران خان کی، لیکن میاں صاحب نے کہا میں استعفیٰ تو میں نہیں دوں گا، الٹا آپ کو مشورہ دیا آپ کو یا عمران صاحب کو کہ آپ کرکٹ کھیلا کریں کیونکہ سیاست آپ کے بس کا لوگ نہیں، استعفیٰ انہوں نے نہیں دینا۔ میں تو کھیلتا ہی نہیں ہوں، میں تو گلی ڈنڈے کا پلیئر ہوں، پٹھو گرم کا پلیئر ہوں، وہ گلی ڈنڈا کھیلیں، عمران استعفیٰ نہیں خان ملتا، جانے تو کرکٹ جانے، میں اس تو جنم میں نہیں ملتا میاں صاحب پاکستان کا استعفیٰ۔ میچ دے جا۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں میں نے فوجیوں کو نہیں دیا استعفیٰ، تو آپ کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ یہ جو میں اس وقت بھی ساتھ تھا جب کہتے تھے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور آج کل میں نذیر ناجی صاحب کو پڑھتا ہوں، اور نذیر ناجی صاحب کو پرانا سارا دور میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ نذیر ناجی صاحب کو کہوں گا کہ ایک زوردار قسم کا آرٹیکل لکھیں کہ یہ کہاں کھڑے تھے اور کیا تھا اور سارا مسئلہ تھا، میں کہوں گا تو قیامت آ جائے گی۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے ناکوں کے بل رگڑ کے دستخط کیے ہیں سارے مردوں نے۔ شہباز شریف نے پھر بھی سٹینڈ لیا، دیکھو میں کوئی ایسا بیان نہیں دوں گا جس سے یہ چھوڑ کے آگئے غوث علی شاہ صاحب کو اور شاہد خاقان کو۔ غوث علی شاہ کو کہا کہ ہم رضائیاں بستریاں کا خیال رکھنا، 6 بجے دی فلائٹ تھے واپس آ رہے ہیں۔ اور یہ اسحاق ڈار کو نہیں پتا تھا اسحاق ڈار نے 164 کا بیان کیوں دیا، اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ خدا کی قسم اس نے اپنی خواہش پر بیان دیا ہے، اسحاق ڈار نہیں نے؟ کھاتا۔ اچھا، اب دیکھو، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اور سچا بیان ہے آپ کے نزدیک؟ فرمائش پہ دیا، بالکل سچا بیان ہے، اس میں کیا کو غلط؟ چلو یہ تو کٹہٹا کھل جائے گا سارا۔ آپ وہ کام نہ کرو نا جو عزیر بلوچ اور اجمل پہاڑی نے کیا ہے۔ آپ فائنینشیل ڈکیت ہیں، وہ پروفیشنل ڈکیت ہیں، آپ نے اس ملک کے خزانے کو لوٹا اور سارے کام وہ کر رہے ہیں جس میں کمیشن ہی کمیشن ہے، ملک کا خزانہ ستیہ ناس ہو رہا ہے۔ انہوں نے تو 10 یا 20، اجمل پہاڑی نے تو 50 بندوں کو مارا ہوگا جی، 60 کو مارا ہوگا، عزیر نے 70 کو مارا ہوگا، آپ نے 20 کروڑ لوگوں کو مارا، ان کا جینا حرام کیا، ان کی اگلی نسلوں کو مکروز کیا۔ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس ملک کی فوج کو ان سائز کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایجنڈے کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں گلبشن یادیو کا نام کیوں نہیں لیتے آپ مسٹر پرائم منسٹر؟ وضو ٹوٹتا ہے آپ کا؟ آپ مجھے بتائیں ملک کا مودی، آپ کے جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کشمیریوں کا سب سے بڑا قاتل ہے، جو کشمیر میں جس نے آگ اور خون کی ہولی کھیلی ہوئی ہے، وہ آپ کے گھر آتا ہے بغیر کسی کو انفارمیشن کے؟ کیا آپ کوئی شہنشاہ اکبر بادشاہ ہیں اس ملک کے؟ یار الیکشن ہونے دیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آج نواز شریف فوج کی میں بات کی ہے، عوام بھی اس جگہ پہنچ گئے ہوئے ہیں، اس ملک کی قوم پہنچ گئی ہے کہ نواز شریف امین اور صادق اور امین نہیں ہے، کرپشن کی مشین ہے، اور یہ 100 دن میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سر یہ جب آئی ایس آئی ایم آئی اور میں فوج کو کہتا ہوں جو مردم شماری کریں، ٹھہریں، میں فوج کو کہنا چاہتا ہوں جو مردم شماری کی تیاری کر رہے ہیں نا، وہ الیکشن شماری کی بھی تیاری کریں۔ اب اس ملک کے پاس بچنے کے دو ہی راستے ہیں فار گریٹ اچیومنٹ۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، 6 نومبر 1968 کو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا کہ شیخو، 6 نومبر 1968 کو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا شیخو، فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک، ناؤ ٹائم ہیز کم، سیو دس کنٹری انڈر دی امبریلا آف ڈیموکریسی۔ وہ میں نے مشرف کے ساتھ کام کیا، یہ سب ماشاءاللہ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں change must come under the umbrella of the democracy, rules and regulation and the decision of the Supreme Court. سارا ورڈ اس کو تسلیم کرے گا۔ شیخ صاحب بھٹو صاحب پیار سے شیخو کہتے ساری تھے، دنیا اس کو تسلیم کرے گی۔ پیار سے آپ کو شیخو کہتے تھے بھٹو صاحب، یہ تو مجھے پتا چلا۔ میں کہا بھٹو صاحب پیار سے آپ کو شیخو کہتے تھے، شیخو؟ ہاں جی، جو انہوں نے میرے بارے میں بہت برا جملہ لکھا، try to buy him شیخو or finish him، جو میں نے جسٹس مول جہاں ضمانت کرائی، وہ بھی اسی جملے کے گر تھا۔ یہ بڑے لوگوں کی خوشیاں اور غم اور ان کا نقصان کے لیے آمادہ ہو جانا۔ دیکھیں میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی ہے کہ 3 دن سے انٹرنیشنل فورسز مجھے ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں یہ کام نواز شریف اور شہباز شریف میرے خلاف۔ اللہ کو زندگی دے، کیونکہ ایک تو جو دیکھ رہی ہیں یار کہ
ایک آدمی کی آواز قوم کو سن رہی ہے, قوم کو مایوس نہیں ہونے دے رہا. 10,000 نواز شریف اس قوم میں سے پیدا ہو سکتے ہیں. گنگو تیلی کے گھر اس سے زیادہ صلاحیتوں کے بچے موجود ہیں. جیرے بلیڈ کے ساتھ وجہ مستری مجید کے گھر میں اس سے زیادہ صلاحیتوں والے بچے موجود ہیں. کیوں؟ ان کی دولت انہوں نے لوٹی ہوئی ہے, انہوں نے دولتوں کے ڈھیر رمائے ہوئے ہیں. ہمارا پیسہ ہے. مجھے یہ نہیں پتا اس ملک کے مستقبل میں, لیکن انشاءاللہ تعالی میں نوجوانوں کو کہتا ہوں تیار ہو جاؤ. میں نے عمران خان کے جلسے میں بھی کہا, آج پھر کہتا ہوں, اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا تو اس ملک کو بچانے کے لیے نوجوانوں آؤ. یہ 65 اور میری طرح 64 اور 70 سال کے سیاستدان لوٹ لوٹ کے کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا, اگلی نسلوں کا بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. نکلو باہر علم بغاوت لے کر, بچاؤ اس ملک کو. اللہ اور اس کے رسول کا جھنڈا بلند کرو, غریب کا راج لاؤ, اور ان چوروں اور لٹیروں اور کمیشن خوروں سے نجات کے لیے عملی جدوجہد کی تیاری کرو. انشاءاللہ میں کال دوں گا. شیخ صاحب, میرا نا ذہن اڑا ہوا اس بات پہ کہ جو پیرا مسنگ ہے, اور جو ہمارے ذرائع کی اطلاع بھی ہے کہ سیکیورٹی بریچ کے حوالے سے ہے, یہ اگر لکھا ایک گیا نہیں 2 مسنگ ہے, ایک نہیں 2 مسنگ. فاطمی صاحب کیا پدی کا شوربہ, پنڈی اور لاہور میں ٹائر ہی گھسائے ہیں انہوں نے. چند دنوں کے لیے ایمبیسڈر گئے تھے امریکہ سے, واپس آ گئے. یہ تو ایمبیسڈر ریٹائر بھی نہیں ہے. اگر آپ چیک کر کے مجھے بتائیں یہ ایمبیسڈر لگے ہیں کہیں؟ میرا خیال ہے امریکہ گئے تھے, اسی لمحے واپس آ گئے. سو یہ اس قابل ہے ہی نہیں تھے, مالشی ہیں. اپنی بیوی کو ایم این اے بنا لیا, این جی او چلا رہی ہیں فارن آفس میں بیٹھ کے. اور جتنے بندے نواز شریف نے ان 3.5-4 سال میں لائے, سب جو ہیں لوائلٹی, نو باڈی آن کوالٹی. سر ایک بندہ مجھے جواد میرے شہر کا, جواد کو میں کہتا ہوں تیری بھی باری ہے, گھبرانا جواد حسین, جس طرح وہ دوسرا بھاگا نا, تو بھی تیاری پکڑ لے. تجھے میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں بھی پنڈی وال ہوں. یہ نواز شریف برے وقت کسی کے کام نہیں آتے. غوث علی شاہ کے بسترے چھوڑ کے آ گئے تھے کراچی میں, اور اسحاق ڈار کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. طے ہو گیا تھا کہ یہ کوئی کورٹ میں بھی نہیں جائے گا اور یہ بھی نہیں ہوگا. اب جب ایک آدمی نکل گیا تو نکل گیا, اب بات کسی اور طرف جا رہی ہے. نواز شریف چاہتے ہیں کوئی آئے اور جے آئی ٹی سے پہلے مجھ کو فارغ کر دے, اور میں یہ کہتا ہوں کوئی نہ آئے. اگر جے آئی ٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ نیک پروین قسم کا آدمی ہے, گڈو پپو ہے, 2 میں فیل ہے, 3 میں کمپارٹ ہے, پھر بھی مٹھائی بانٹ رہا ہے کہ پپو پاس ہے, تو اس کو پاس رہنے دو. پھر یہ پکڑا جائے گا کہیں نہ کہیں, اور یہ بچ نہیں سکتے. ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے ساری طرف. شیخ صاحب لیکن ایک بات سب طرف ٹک ٹکی لگی جی آئی ہوئی ہے. ٹی جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ افسر جو ہے پھر پرائم منسٹر کو بھی انٹروگیٹ کریں گے اور ان کے بیٹوں کو بھی باہر سے بلائیں گے؟ ایسا کچھ ہوگا؟ یہ سب کچھ ہمارے سامنے. عوامی مسلم لیگ شیخ رشید جے آئی ٹی میں پیش ہوگا جی خود, اور میں نے رابطہ کیا ہے اچھے لائر سے بھی, اور سرجیل صاحب سے بھی, اور کھوسا صاحب سے بھی. سو میں چاہتا ہوں کہ ریویو نہیں کریں گے جی, جے آئی ٹی میں ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے, جو کچھ رہ گیا اس میں پیش کریں گے. ٹھیک ہے. اور عوام میں ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے. عوام میں اتنا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ یہ کہیں کہ کسی نے ہمیں ایکسپوز کیا اور کسی نے ہم نے ایک ایک بتایا کہ ہمارے اندر کتنا گن تھا اور ہم نے کس قسم کے چہرے سجائے ہوئے تھے. ان کے چہروں کو بے نقاب کریں گے جے آئی ٹی میں انشاءاللہ. ایک بریک لوں گا ویورز, اور جب بریک سے واپس آؤں گا تو اور بہت سے اہم ایشوز ہیں. ہماری مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. چاروں طرف کرپشن کا شور مچا ہوا ہے. آبویسلی پیناما کیس کے معاملے نے کرپشن کو اس آنے والے الیکشن کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا ہے. اور تو اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیناما کا اور یہ فلیٹو کا کرپشن کا پیسہ جو ہے نا وہ پیٹ پھاڑ کے نکال کے لائیں گے باہر. لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ یہ صدی کا سب سے بڑا جوک ہے کہ کرپشن کے متعلق بات زرداری صاحب کے منہ سے جوک لگتا ہے, جوک آف دا سینچری. شیخ صاحب آپ کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جوک ہے کہ کرپشن کا پیسہ زرداری صاحب پھاڑ کے باہر لے کے آئیں گے یا نہیں؟ دیکھیں, پہلے تو میرا خیال تھا, جو میں نے رائے بدلی ہے اور عوام کے سامنے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ سامنے کھڑی ہو گئی ہے. پہلے میرا خیال تھا کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں اور یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں. اب مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اس ملک میں اول تو پہلے میری خواہش ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک ہو جائیں, لیکن اگر آصف زرداری پیپلز پارٹی کو ہیڈ کریں تو عمران خان کسی قیمت پہ اس کو لیڈ کرنے یا آپ کا سر موقف کیا ہے؟ عمران کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کا موقف جانا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کرپشن کے اوپر مورل اتھارٹی رکھتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں میری گزارش یہ ہے,
آصف زرداری کوشش بھی کر لیں سرے محل سے ان کی جان نہیں چھڑ سکتی. آصف زرداری کوشش بھی کر لیں سوئز میں 600 ملین کا ان کا جو کیس ہے لیکن ان سے بھی بڑے چور پیدا ہو گئے. پیپلز پارٹی تو بیکری چور تھی, نواز شریف کی پارٹی پیسٹری چور ہے. اچھا, یہ تو میرا مطلب ہے وہ ڈیلی ویجز پہ کمیشن کھاتے تھے. او جی ڈی ایس کا بندہ لگا دو اتنے پیسے لے لو, اے ادھر دے دو اتنے پیسے لگا لو, اے مزدور لگا. نواز شریف تو بڑی پلاننگ کے ساتھ حضور کمیشن علیحدہ, حصہ علیحدہ, اور جو بینک کی انسٹالمنٹ کلیئرنس ہے وہ علیحدہ. سر انہوں نے تو لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا. ان کو تو خیال, نواز شریف کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اس کے راستے میں صرف فوج رکاوٹ ہے. پہلے دن سے وہ سمجھتا ہے کوئی سیاسی پارٹی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کے خیال میں ہر آدمی کانا ہے. عمران خان نے اس کو چیلنج کیا ہے, اور عمران خان کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں سے باتیں کرا رہے ہیں جو خود 2-2 ٹن ایفیڈرنگ کیسز میں ہیں. لیکن اگر نواز شریف سمجھتا تھا کہ اس ملک میں کوئی اس کے تخت لاہور کی طرف نہیں دیکھ سکتا, اس کو پھر یقین ہو گیا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, 100 دن میں گیا یا 150 دن میں گیا, طے ہے کہ اس نے جانا ہے. اب شرافت سے جانا ہے, سیدھی انگلی سے جانا ہے, ٹیڑھی انگلی سے جانا ہے. اور نواز شریف اردگان بننے کی کوشش کرے گا. میں تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں, میری بات جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھیں. بے وقوفوں کا میں لیڈر نہیں ہوں. میں اطلاعات پر مبنی یہ بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف جو ہے وہ اردگان بننے کی کوشش کرے گا. اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا اقتدار ڈول گیا ہے. اس ملک کو سٹیٹ ود ان اے سٹیٹ مت بنائیں. ٹھیک ہے, آفیشلی جو کل نواز شریف صاحب نے میٹنگ کی ہے اس کا خبرنامہ جاری ہونا چاہیے تھا, اس کا پریس ریلیز جاری ہونا چاہیے تھا. جو سجن اور نوین سے میٹنگ ہوئی اس کا پہلے بجائے اس کے کہ ٹویٹ کھیلتے لوگ, جب ٹویٹ کھیلیں گے تو پھر جلسہ کھیلیں گے, پھر جلسہ کھیلیں گے, پھر جلوس کھیلیں گے, پھر جوڈو کراٹے ہوں گے, بینکاک کے شعلے ہوں گے, بغداد کی راتیں ہوں گی, تو آئے گا پھر کوئی ایسا حادثے کی خبر آئے گی. وہ کسی کے لیے کسی طرف سے بھی آ سکتی ہے. وہ ملک کی بدنصیبی اور بدقسمتی ہوگی. شیخ صاحب لیکن تھوڑی یہ زیادتی تو ہوئی نہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ, گاڈ فادر کا لفظ یوز کیا ان کے لیے, اس کی وجہ سے وہ سنا کہ کورٹ سے رجوع بھی کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ایکسٹرا نہیں ہو گیا تھوڑا سا, یہ تھوڑی زیادتی نہیں ہوگی میاں صاحب کے ساتھ؟ گاڈ فادر یار, مافیا کہ کنگ بنا دیا ان کو امریکہ کا. سر جی یہ تو فلم کا حوالہ دیا, وہ ہیں ہی بیسیکلی. دیکھیں نا, گاڈ فادر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی دولت کا پتہ ہی نہ لگے کہ کدھر سے آئی ہے. اور جس دن انہوں نے اقتدار میں نہیں ہونا, آپ نے دیکھنا سوئٹزرلینڈ میں شیخ سعید کا کتنے بلین ڈالرز نکل آنے ہیں یا ملین نکل آنے ہیں, اسپین میں ان کا کیا نکل آنا ہے, آسٹریلیا میں کیا. یار اللہ نے یہ لوٹ مار کی مشینیں لگائی ہیں, پیسے ان کے نصیب میں نہیں ہیں, کھانے پتہ نہیں کس نے ہونے ہیں. دیکھو کھانا پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہے. بے نظیر شہید جس اسٹریچر پہ تھی, میں نے آصف زرداری کو کہا اس کا چوتھا پہیہ نہیں تھا آصف زرداری. اس بے نظیر شہید ہاسپٹل کو کوئی 50-60 کروڑ 100 کروڑ دے دے, 1 روپیہ نہیں دیا آصف زرداری صاحب نے. دیکھیں ہسپتال نواز شریف کہہ رہا ہے میرا ماں بچے کا ہسپتال 90% بنا پڑا ہے, 16 بلین روپیز لگے ہیں, 200 کنال پہ نہیں بنا رہا. کالج بنا پڑا ہے نہیں بنا رہا. انشاءاللہ میں خود بنا لوں گا. نواز شریف صاحب گھبرائے نہیں, اچھا اب وہ وقت دور نہیں ہے, میں خود آ کے بنا لوں گا. شیخ صاحب ایک بات بتائیے کہ بیسیکلی جو جندال کا جو معاملہ ہوا کہ مری کا ویزا بھی نہیں تھا اس کے بعد پھر بھی وہ چلا گیا وہاں پہ, آپ کے خیال میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسا نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے دوست ہیں, میں دوستی آخر تک نبھاتا ہوں, ذاتی دوستی بھی تو ہو سکتی ہے, ضروری تو نہیں کلبھوشن یادیو یا مودی کا پیغام کو وہ لے کے آیا ہو, کوئی ذاتی ملاقات بھی ہو سکتی تھی نا. یہ کیا خیال آپ کا؟ دیکھیں بزنس مین کا رشتہ پہلے مطلب دولت وہ لگا رہے ہیں وہاں جندال سٹیل مل اور لجپال, اس کے لیے را مٹیریل ادھر افغانستان میں پچھلے 40 سال کا لویا پڑا ہوا ہے, وہ لے جانا چاہتے ہیں. وہ شپ کے ذریعے اتنا مہنگا پڑے گا, 52 دن میں پہنچے گا. یہ کابل سے واگا سے تورخم سے واگا جو ہے 1 دن میں پہنچ جائے گا. وہ اپنے داؤں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہر مسئلے میں شریک ہے. جب نواز شریف پکڑے گئے تو پہلی اپیل مدد کی جو حسین نے کی تھی وہ واجپئی کو کی تھی. واجپئی کو پہلا خط جو لکھا گیا, پہلی ملاقات, پہلی بات جو ہے میں نے ان کی کرائی تھی کراچی کورٹ کے اندر سے فون پہ. ایک ہمارے دوست بیمار ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. جندال کی رشتی سٹیل کاروبار کا رشتہ ہے. اچھا یہ چاہتے ہیں کہ یہ باپ جس وقت تک اس ملک میں ایک بھی فوجی موجود ہے, میں مر جاؤں تو یہ بات یاد رکھنا, واگا بارڈر بزنس اورینٹڈ بٹوین کابل اینڈ انڈیا نہیں کھل سکتا.
آپ کے خیال میں فوج کو نہیں کھل بہت سکتا، کنسرن کوشش ہے کرنا شیخ صاحب نواز یہ جندال کی ملاقات کا؟ مطلب وہ انہوں نے بہت مائنڈ کیا اس بات کو، اور کیوں آپ کے نہیں، خیال میں؟ وہ یہ راستہ نہیں کھولنے دیں گے. اچھا. دیکھیں یہ جو چیف ہے یہ راحیل شریف کی طرح بڑی کمپنی کی مشہوری نہیں چاہتا جنرل آسم کے ذریعے. یہ خاموشی سے کام ڈال رہا ہے. اس نے بارڈرز پہ جو کچھ ہوا کیا، افغان بارڈر کے دنیا کی مدر آف دی بام پڑا. میں نے کسی کو کہا یہ مجھے پتہ نہیں ہماری، وہاں 14 انڈین راک ایجنٹ مارے گئے. دنیا کا سب سے بڑا بم وہاں مرا. اس کے ریئیکشن میں مزار شریف پہ حملہ ہوا، 200 افغان فوجی مارے گئے. ان کے ڈیفنس منسٹر کو اور ان کے چیف آف آرمی کو ریزائن کرنا پڑا. کچھ 350 فوجی زخمی ہوئے. ان کی سب سے بڑی وہ گیریزن تھی جس میں 200 بندے مارے گئے اور 350 ایک زخمی ہوئے. اس کے معاملات جب آپ دیکھیں اس قدر بگڑے کہ اس کا جب ریئیکشن ہوا تو خود آرمی چیف کو دبئی جانا پڑا، خود سعودی عرب میں سارے معاملات سیٹل کرنے پڑے، خود بحرین اور خود برٹش. پاکستان کا فارن منسٹر ہے کوئی نہیں، اب یہ لگانے لگے ہیں. یہ جو لگائیں گے برا رونے سے چپ بہتر ہے. یہ جو فارن منسٹر لگانے لگے ہیں وہ بھی دیکھیں ایک سنگل کالمی خبر ہوگی، کیونکہ اسے ان کو ہر صلاحیت والے آدمی سے ڈر لگتا ہے. ان کو ایسے ہی چاہیے مالشیے یہ جو ہے عابد شیر علی اور خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ جو کبھی زندگی میں ان کے بغیر کونسلر بھی نہ بن سکیں. وہ لوگ نہیں چاہیے جو اپنے کندھے پہ کھڑے ہو کے اپنے تابوت پہ کھڑے اپنی سیاست کا تابوت اپنے کندھے پہ رکھ کے لے کر چل سکیں. باجوہ صاحب نے خاموشی سے وہ کام کیا جو ان کو کھٹکنے لگے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے پہلے دن کرسی پہ بٹھایا باجوہ صاحب کو سٹک ہاتھ میں دے کے اسی طرح بیٹھا رہے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا رائٹ. اتنے بڑے حالات کو وہ لیڈ کر رہا ہے، اس پہ اتنا بڑا پریشر ہے. اس نے اپنے ادارے کو آگے لے کے چل رہا ہے. اس نے اپنے ادارے کی خواہش پہ خبر بنانی ہے. اس نے بے شک اپنی خبر نہیں بنانی لیکن ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور لے کر جائے گا. ویوز عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید سے ہماری بات چیت جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں. ویوز آج کے پروگرام تھا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی. آپ نے گفتگو سنی. ڈان لیگ کے معاملے میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا. ہم امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور فوج کے درمیان اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ آگے بڑھے گا، کیونکہ جو انکمپلیٹ پارٹ ہے وہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے، اور اس کو جب تک کمپلیٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ فوجی جو سرحدوں کے اوپر اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکے گی. انکمپلیٹ پارٹ یہی ہے کہ کیا اس کے اوپر یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں سیکیورٹی بریچ ہوا یا نہیں ہوا، اور اس کو اگر یہ بریچ ہوا ہے جیسے کہ ریکمنڈیشن میں ذرائع نے کہا ہے کہ ہوا ہے تو اس کو کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کا حصہ بنایا جائے اور اس پہ حکومت ایکشن بھی لے. ہمیں دیجیے کل تک اجازت.